میرے خیال میں کافی بلو دا بیلٹ قسم کے بیانات آئے ہیں جن کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک جملہ بولا، لیکن یہ جو بات ہے اس کا تعلق سیاست کے ساتھ نہیں تھا۔ شہباز گل صاحب نے ایک بیان دیا اور وہ بیان دیا آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے، ڈائریکٹلی ان کو مخاطب کرتے ہوئے۔ ایکچولی میں صدقے جاواں شہباز گل صاحب، آج تانوں باجوہ صاحب نے بھی آئین تے قانون یاد کراتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ جی جس دن 22 تاریخ کو الیکشن ہونا ہے، اگر اس دن 5 بندے نہ آئے پاکستان تحریک انصاف کے تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، شرم والی بات ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، کچھ بڑی اہم خبریں آج آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر شیئر کرنی ہے۔ کچھ اہم بیانات آئے ہیں، میرے خیال میں کافی بلو دا بیلٹ قسم کے بیانات آئے ہیں جن کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور چند شاکنگ بیانات بھی ہیں، ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے کچھ ذرا دیگر خبریں پہلے ڈسکس کر لیں۔ ایک تو خبر جناب یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک کے اندر 224 روپے کے اوپر آج پہنچ چکا ہے۔ یہ ابھی تک تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ انکریز کرنا شروع ہو چکا ہے۔ اب اس میں 2-3 وجوہات جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ ایک بات تو اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت جو ہے وہ جس طریقے سے ضمنی الیکشن ہاری ہے، 15 سیٹیں جو ہاری ہے اور پنجاب اب ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، ایک تو یہ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تھے، آئی ایم ایف سے ابھی تک پیمنٹ نہیں آئی ہے۔ وہ یہ تو بتایا گیا تھا کہ جی معاہدہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن معاملات ابھی تک آگے نہیں گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگست کے اندر جا کے یہ مطلب کمپلیٹ 100% جو لاک ہوگا وہ تب ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے چند حلقے یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاملات ہو جائیں گے، جب وہ پیسے آ جائیں گے تو پھر دیگر سورسز سے بھی یہ تقریباً کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی تقریباً 7-8 ارب ڈالر سے لے کے 10 ارب ڈالر تک جو ہے وہ ان کو پیسے مل سکتے ہیں۔ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، اوبیسلی یہ ابھی پائپ لائن کے اندر چیزیں ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزن جو ہے وہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جناب بہت سا ڈالر جو ہے وہ پاکستان سے اسمگل بھی ہو رہا ہے، پاکستان سے اسمگل ہو کے جو ہے وہ افغانستان بھی جا رہا ہے، اور میں ڈالر کرنسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کا کون قصوروار ہے کون نہیں ہے، ظاہری بات ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن یہ ایک ریزنز ہیں جو ڈالر کی انکریز کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ اور جو انٹر بینک میں ایکچولی ڈالر جو بند ہوا ہے وہ تقریباً 222 روپے، 224 نے ٹچ کیا تھا، لیکن 222 روپے کے اوپر جا کے انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ بند ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو مطلب ڈالر کی وجہ سے اب اگر ڈالر انکریز کر رہا ہے تو یہ جو میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، یہ جو آئل کے اوپر بھی پٹرول وغیرہ یہ جو کم ہوا تھا، یہ سارا وہ جو بینیفٹ تھا یہ بھی اڑ جانا ہے، یہ بھی آگے جا کے اڑ جانا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آئل کی جو آپ پیمنٹس کرتے ہیں وہ ڈالرز میں ہی کرتے ہیں، تو ڈالر ہی جب مہنگا ہو رہا ہے تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ اور آگے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو اسٹاک مارکیٹ آج تقریباً کوئی 978 پوائنٹس جو ہے وہ ایک موقع کے اوپر گر گئی، مطلب وہاں پہ بھی جو ہے وہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے، اور یہ سلائیڈ کنٹینیوسلی چلتی جا رہی ہے، یہ رک نہیں رہی۔ تو موجودہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت بڑا پریشر ہے۔ اب موجودہ حکومت کی اگر ہم بات کریں تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ آج لاہور پہنچ گئے، اور لاہور پہنچ کے ان کی ملاقات جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے آج، اور مولانا فضل الرحمان بھی جو ہیں وہ سارے اتحادی جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ جناب ان اگے کی کرنا ہے۔ لیکن اس دوران جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ بھی جو ہے وہ کافی بڑھنا شروع ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ گلوز اتارنے تک کا جو ہے وہ ٹائم آ گیا ہے۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مریم اورنگزیب نے اور رانا ثناء اللہ نے آج ایک پریس کانفرنس، رانا ثناء اللہ نے ایکچولی کل کی تھی، مریم اورنگزیب نے آج ایک پریس کانفرنس کی۔ باقی پریس کانفرنس میں تو آبویسلی جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اور ہم الیکشن ابھی نہیں ہوں گے، الیکشن بعد میں ہوں گے، جب ہم کہیں گے تب الیکشن ہوں گے، یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اور چیف الیکشن کمشنر کو ظاہری بات ہے نون لیگ کی جانب سے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ جی ان کے اوپر کیوں ٹیکس کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، مطلب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن دونوں پریس کانفرنسوں میں ایک ایسی حرکت ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے کال آؤٹ نہ کیا، اگر میں نے اسے پن پوائنٹ نہ کیا تو یہ ایک صحافی بددیانتی ہوگی۔ ان دونوں پریس کانفرنسوں میں مریم اورنگزیب صاحبہ
اور رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ جی آپ دوسروں سے جو ہے وہ پیسوں کا حساب مانگتے رہتے ہیں, کرپشن کا حساب مانگتے رہتے ہیں, آپ کے تو اپنے بچوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں, اور آپ اپنے بچوں کا تو حساب دیں. مطلب اس طرح کی کوئی انہوں نے اس قسم کی بات کی. اب میرا اس کے اوپر ایک سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان اگر آپ سے پیسوں کا سوال کرتا ہے, میں اور مجھے خدا کے لیے یہ مت کہیے گا کہ جی وہ عمران خان جو ہے وہ آپ اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں. بھائی مجھ سے شاید کم ہی بڑا کوئی ناقد ہوگا پاکستان کے اندر جو میں نے عمران خان کی اوپر تنقید کی ہے, کیونکہ مجھے جو غلط نظر آتا ہے میں بولتا ہوں میں. لیکن پولیٹکس کے اندر اگر عمران خان آپ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ بھائی آپ کا یہ پیسہ ہے, یہ مبینہ طور پہ کرپشن کا پیسہ ہے, آپ نے مے فیئر کے فلیٹس کس طرح بنائے, ایون فیلڈ کے اندر آپ نے گھر کس طرح لیا, یہ سارے سوالات کا تعلق کرپشن سے ہے اور کرپشن کا تعلق پولیٹکس کے ساتھ ہے. یہ بات کرنا کہ جی آپ اپنے بچوں کا حساب دیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں, میرا خیال میں اگر یہ کہوں کہ انتہائی گھٹیا بات تھی, یہ بہت ہی گھٹیا بات تھی. تو شاید یہ پھر بھی یہ چند نرم الفاظ ہیں جو میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ ایک دوسرے سیاستدان کو یہ بات کہیں. عمران خان میں لاکھ برائیاں ہوں گی, ان کے ویژن کے ساتھ پرابلم ہوگی, ان کے مطلب باتوں کے اندر جو ہے وہ تضاد ہوگا, وہ یو ٹرن لیتے ہوں گے, ان کی گورننس کے ایشو ہوں گے, وہ جھوٹ بولتے ہوں گے, وہ سب کچھ ہوگا. لیکن یہ جو بات ہے اس کا تعلق سیاست کے ساتھ نہیں تھا. شہباز گل یا پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ جب اس قسم کی بات کرتے ہیں ہم اس کو کال آؤٹ کرتے ہیں کہ یار اپنی لینگویج درست کرو. آپ دونوں مریم اورنگزیب, اور اچھا رانا ثناءاللہ تو خیر اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بڑی لوز قسم کی ٹاک کر چکے ہیں, مریم اورنگزیب کو ایک خاتون ہوتے ہوئے اس قسم کی بات کر رہی ہیں. ایک خاتون ہوتے ہوئے اس قسم کا جملہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں آپ استعمال کر رہی ہیں. I know you are frustrated. I know آپ سے سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ان کی کرنا ہے, ملک کس طرح چلانا ہے, پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا, کدھر ہم آگے پھنس گئے, سانو ہر بندہ گالاں کاٹدا پیا ہے, مہنگائی ہو گئی, پارٹی اپنی ڈسٹریبیوٹڈ ہے, سمجھ نہیں آ رہی, کبھی کھبے جاندے, کبھی سجے جاندے, کبھی سر ادھر مارتے, کبھی سر ادھر مارتے ہیں. بٹ اپنی فرسٹریشن کو کنٹرول میں کر کے رکھیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی زبان نہیں ہے جو آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں استعمال کریں. اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک اور لفظ استعمال کیا کہ جی عمران خان ایک ایسا جانور ہے جس کا دماغ اور جس کا زبان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیتی. یہ لینگویج استعمال ہونی چاہیے کیا کسی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں؟ میں نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو کال آؤٹ کیا ہے, میں نے ان کو پن پوائنٹ کیا ہے جب انہوں نے ایک لوز لینگویج استعمال کی. مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کے ساتھ جب بدتمیزی ہوئی تھی, آپ کے ساتھ جب پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بدتمیزی ہوئی تھی, سب سے زیادہ اونچی آواز میری تھی. میں نے کہا تھا یہ 2 ٹکے کے بدتمیز لوگ کس کی جرت کس طرح ہوئی کہ مریم اورنگزیب کے ساتھ بدتمیزی کرے. لیکن یہ زبان, از دس دا وے ٹو ٹاک؟ سیاسی طور پہ فیصلے آپ لوگ غلط کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے سیاست کرنی کس طرح ہے, لیکن آئی ایم سوری یہ لینگویج آپ نہیں استعمال کر سکتے کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں. یہ پالیٹکس ہے, اس کو پالیٹکس رہنے دیجئے. ایک جو بھی گند پھیلانے کی اس میں کوشش کرے گا, جو بھی اس قسم کی زبان استعمال کرنے کی کوشش کرے گا, I will call him or her out. Enough is enough. نئے بچے 16, 17, 18, 19, 20 سال کے کیا سکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے اوپر یہ زبان استعمال کریں؟ کبھی آپ لوگ جا کے وہ جمیمہ کی والدہ کے گھر کے باہر احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس عورت کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستانی پولیٹکس کے ساتھ, اس کی ماں کے گھر کے باہر جا کے آپ احتجاج کر رہے ہیں. کبھی آپ جمیمہ کے گھر کے باہر جا کے احتجاج کریں فار گاڈ سیک. اور اب مجھے یہ مت کہیے گا کہ جی وہ کلثوم بی بی جو ہیں جب وہ بھی ہسپتال میں تھی تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا, یا یہ لوگ کلثوم بی بی کی بیماری کے اوپر مذاق اڑاتے. سب کو کال آؤٹ کیے ہوئے, جا کے دیکھ لیجئے گا, گوگل کر کے سرچ کر لیجئے گا, ساری ویڈیوز موجود ہیں میری. ادھر بھی کہا تھا غلط ہے, ادھر بھی کہوں گا غلط ہے. جب جو کہے گا میں تب کہوں گا یہ غلط ہے. یہ سیاسی تربیت ہے آپ لوگوں کی کہ اگلوں کے بچوں کے اوپر آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. اس کے علاوہ آج ایک اور پریس کانفرنس ہوئی. شیریں مزاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی. شیریں مزاری صاحبہ سے لاکھ اختلاف ہے میرا, بہت اختلاف ہے, مختلف سیاسی معاملات کے اوپر بہت اختلاف ہے میرا کہ ان کی سیاست کی ڈائریکشن غلط رہی ہے. لیکن آج انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ جی ان کے بیڈ روم سے جو ہے وہ ایک ہیئرنگ ڈیوائس جو ہے وہ ملی ہے, اسپائنگ ڈیوائس ملی ہے وہاں سے, اور انہوں نے دکھائی بھی پریس کانفرنس کے اندر.
اب یہاں پہ میں چند صحافیوں کو میں دیکھ رہا تھا جنہوں نے بیٹھ کے کہنا شروع کر دیا جی آپ, میں آئی واز سرپرائزڈ ایکچولی, میں نام نہیں لینا چاہتا, میرے سینئر ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اپنے بیڈ روم کی حفاظت نہیں کر سکتی کہ آپ کے بیڈ روم میں کوئی آ کے یہ چیز رکھ گیا ہے تو آپ لوگ ملک کی کیا حفاظت کریں گے. تو کل کو کوئی صحافی اگر مثال کے طور پہ اس کو کوئی چوری یا ڈکیتی ہو جائے اس کے ساتھ, تو اس کے بعد یعنی وہ ملک کی حفاظت کے اوپر کامنٹ ہی نہیں کر سکتا کبھی. شیریں مزاری سچ بول رہی ہیں جھوٹ بول رہی ہیں, میرے لیے پوائنٹ اس لیے اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک وکٹم ہوں. میرے اوپر یہ ہیئرنگ ڈیوائس لگائی گئی ہے وہاں پہ اسپائنگ کرنے کے لیے, سننے کے لیے کہ جی کیا گفتگو ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ان کو اٹھا کے لے جایا گیا اور ان کو اٹھا لیا گیا, کوئی ایک اینٹی کرپشن کا وہ کوئی پرانا کوئی کیس بنا کے جی ایک دم ہمارا قانون جو ہے نا ایک دم حرکت میں آ جاتا ہے, سیاسی موسم دیکھتے ہوئے حرکت میں آتا ہے. وہ آج کل سیاست کا کیا موسم ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے میں آگے کی کرنا. پہلے آپ ان کو اٹھا کے لے گئے, اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میرے گھر سے جو ہے میرے بیڈ روم سے جو ہے وہ یہ چیز ملی, اور انہوں نے کہا کہ وہ ونریبل لوگ بیسکلی گھر کے ملازم ہوں گے یا کوئی ہوں گے کہ جی ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہی خبر سامنے آئی تھی. وہ اور بات ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا بنا کیا. وہ جو بندہ چندہ تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ملازم ہے, انہوں بیٹھ کے پتہ تو کراؤ کہ اس کے پیچھے کون تھا. لیکن یہاں پہ یہ طریقہ نہیں چل سکتا, یہ سیاست نہیں اس طرح ہو سکتی کہ لوگوں کے گھروں میں سے جو ہے وہ اس طرح کی ڈیوائسز نکلیں اور آپ بیٹھ کے ان کے اوپر جاسوسی کرنے کی کوشش کریں کہ جی وہ کیا کہہ رہی ہے یا کیا کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ ہوئی شہباز گل صاحب کے حوالے سے. سپریم کورٹ کے باہر شہباز گل صاحب آج موجود تھے اور شہباز گل صاحب نے ایک بیان دیا, اور وہ بیان دیا آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے, ڈائریکٹلی ان کو مخاطب کرتے ہوئے. ایکچولی کوئی ڈھکے چھپے الفاظ نہیں, کوئی لگی لپٹی نہیں, ڈائریکٹ الفاظ انہوں نے استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ جی ان کو ایک دفعہ فیصلہ کرنا پڑنا ہے کہ کیا انہوں نے حکومتی جو معاملات ہیں, توڑ جوڑ, حکومتیں گرانا بنانا, اس میں اپنا عمل دخل رکھنا ہے. رکھنا چاہتے ہیں رکھیں, کھل کر سامنے آ کر بیٹھ کر رکھیں, کیونکہ وہ بھی اسی ملک کے بیٹے ہیں. شناختی کارڈ ان کے پاس بھی نادرا کا ہے, ادھر کی ماں نے پیدا کیا ہے, میری ماں بھی باجوہ ہے, باجوہ صاحب کے والد بھی باجوہ ہیں, ایک ہی ٹرائب, ایک ہی خون, ایک ہی لوگ ہیں ہم, کوئی فرق تو نہیں ہے. اگر یہ کرنا ہے تو آئینی طریقہ اس کا بنا لے, آئین میں تبدیلی کر کے سیدھا کر کے ہمیں قبول ہے. اگر نہیں کرنا تو پھر جو آئین نے طے کیے ہیں وہ سب کو اسے فالو کرنا پڑے گا. میں صدقے جاواں شہباز گل صاحب, آج تانوں باجوہ صاحب نے بھی آئین تے قانون یاد کراتا. کیا بات ہے آپ کی, کیا بات ہے. یہی 2018 کے انتخابات, کاش آئین اور قانون کی کتاب اس وقت کھول کے پڑھی ہوتی ہے آپ نے. بات آپ کی غلط نہیں ہے, بات آپ کی درست ہے, بات آپ کی غلط نہیں ہے. آئین اور قانون کی باتیں آپ کر رہے ہیں, ہنسی صرف اس بات کے اوپر آ رہی ہے کہ پائن 4 سال لیٹ آئے ہو, گڈی چلی گئی, جہاز اڑ گیا, فلائٹ ہیز ٹیکن آف. خیر اینی ویز باجوہ صاحب کو بیٹھ کے لیکچر دے رہے ہیں یہ کہ جناب باجوہ صاحب آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کام کریں. بہت اچھی بات ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جب اس آئین اور قانون کے تحت پہلے کام نہیں ہو رہا تھا, سوئے ہوئے تھے آپ اس وقت؟ کدھر غائب تھے اس وقت آپ؟ جب یہاں پہ بیٹھے بٹھائے سینٹ کے الیکشنز کے اندر 14 بندے غائب ہو جاتے تھے یا ان کے ووٹ چینج ہو جاتے تھے, کدھر تھے آپ اس وقت؟ جب سینٹ کے الیکشنز کے اندر وہاں پہ پولنگ بوتھ میں سے کیمرے نکل رہے تھے, کدھر تھے آپ اس وقت؟ جب صحافیوں کو کٹا جا رہا تھا یہاں پہ, ان کے گھروں میں جا کے ان کو مارا جا رہا تھا, صحافیوں کو گولیاں ماری جا رہی تھی, کدھر تھے آپ اس وقت؟ آج آپ کو بیٹھ کے آئین اور قانون جو ہے وہ سب کچھ یاد ہے. ڈسکا میں جو کچھ ہو رہا تھا شہباز گل صاحب, کدھر تھے آپ اس وقت؟ کدھر تھا آئین, کدھر تھا قانون؟ 2018 کے الیکشن سے پہلے لوگوں کو جب فون آ رہے تھے کہ جناب فلاں پارٹی میں نہیں جانا, اس پارٹی سے جانا ہے, اس کا ٹکٹ لو, کدھر تھے آپ؟ چلیں اب جا کے ہوش آئیے آپ کو, اب آپ کو بھی آئین اور قانون یاد آ گیا کہ آخر میں اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. جب ڈز پڑتی ہے نا, چوٹ لگتی ہے, ٹھڈا پڑتا ہے, مکہ پڑتا ہے, چپیٹ پڑتی ہے, آئین اور قانون سب کو یاد آ جاتا ہے. اچھی بات ہے, میں تب بھی اس کو برا نہیں کہوں گا. میں اس دن وہ حامد میر صاحب کی بھی وہ دیکھ رہا تھا, وہ جب پی ایف یو جے کے وہ دھڑے کے اس میں سیمینار میں گئے ہوئے تھے, تو عمران خان صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب
آپ کو بھی مبارک ہو, آپ بھی غداری والے کلب کے اندر جو ہیں وہ آ گئے ہیں. یہی عمران خان صاحب کا اپنا دور تھا جب یہ لوگوں کے اوپر, خیر عمران خان صاحب خود کیا غداری کلب میں آئے تو ابھی بھی بیٹھ کے لوگوں پہ غداری کے فتوے لگاتے ہیں, تم بھی غدار, اے بھی غدار, او بھی غدار, ابھی بھی یہی کام کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے. امید ہے کہ ان ٹھڈے لاتوں گھوسوں مکوں چپیڑوں سے وہ تھوڑا سا کچھ سیکھ لیں گے, کوئی آئینی طور پہ قانون کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ سیکھ لیں گے. اس کے علاوہ ایک اور جو سپریم کورٹ کی میں بات کر رہا تھا, سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف جو آئین میں ہونے والی حکومت کی جانب سے جو ترامیم ہوئی ہیں اس سلسلے میں حکومت سے جواب مانگ لیا ہے. وفاقی حکومت اور نیب کو جو ہے وہ اس سلسلے میں نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب ایکچولی اس کیس میں آج سپریم کورٹ میں پہنچے تھے اور وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا تھا. ایک تو یہ اپڈیٹ تھی. ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ آج چودھری پرویز الہی نے آج خطاب کیا پریس کانفرنس سے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بندے پورے ہیں, اور آئی بی کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹلی جاسوسی کے حوالے سے جو ہماری خفیہ ایجنسی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی آئی بی جو ہے وہ بڑا غلط رول پلے کر رہی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ جی جس دن 22 تاریخ کو الیکشن ہونا ہے اگر اس دن 5 بندے نہ آئے پاکستان تحریک انصاف کے تو پھر کیا ہوگا کچھ نہیں. کیا ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ آپ حمزہ شہباز کو ہی وزیر اعلیٰ بنوا لیں گے. لیکن معذرت کے ساتھ یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے, شرم والی بات ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نے 15 سیٹوں کے اوپر فیئر الیکشن جیتا ہے, فیئر اینڈ سکوئر الیکشن جیتا ہے. اب آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, اب ان کا رائٹ ہے کہ سی ایم ان کا ہونا چاہیے. وہ گنگو تیلی کو سی ایم بنائے, وہ پرویز الہی کو بنائے, وہ زین قریشی کو بنائے, وہ اشرف ماجے کو بنائے, جس کو مرضی بنائے, یہ ان کا رائٹ ہے. بالکل یہی وہی سٹانس ہے جب میں نے تحریک عدم اعتماد آئی تھی, میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی بھائی نمبر گیم اب ان کے پاس ہے, اتحادی ادھر چلے گئے, نمبر گیم ان کے پاس ہے, بات ختم ہوگی, رولا رپا بانا بند کرو. جب حمزہ شہباز کا الیکشن ہو رہا تھا سی ایم کے لیے, نمبر گیم آپ کے پاس تھی, اور جب اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر روڑے اٹکا رہی تھی تب بھی کہا تھا یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر جس کے بعد نمبر گیم ہے بھائی بندہ اس کا ہے, بات ختم. آج پاکستان تحریک انصاف کے پاس نمبر گیم ان کے پاس زیادہ ہے, ان کا رائٹ ہے سی ایم وہ بنائے. یہ بلا وجہ اگر کسی نے اس قسم کی کوشش کی کہ جی 5 بندے غائب ہو جائیں, 10 بندے ادھر نہ آئیں, یا آئی بی اپنا کوئی رول پلے کر دے, آئی ایم سوری بٹ دس از ناٹ ڈیموکریٹک. اور میں یہ نہیں کہہ سکتا ہاں بڑا زبردست ہوا ہے جی, بڑا کمال کر دیا ہے. وہ جو ہے نا وہ چمچے صحافی مختلف سیاسی جماعتوں کے اور ہوتے ہیں جو اپنی پارٹیوں کے ہر اچھے اقدام کو, ہر برے اقدام کو وہ کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے آپ کی. آئی ایم سوری, یہاں سے یہ نہیں ہوگا. یہاں پہ نون لیگ کوئی گھٹیا فضول حرکت کرے گی, ہم اس کو کال آؤٹ کریں گے, ہم کہیں گے جناب آپ غلط ہیں. یہ آج کے اس ویلاگ میں مریم اورنگزیب کی زبان, رانا ثناء اللہ کی زبان شرمناک تھی. اور اب پرویز الہی کے الیکشن کو لے کے اس نمبر گیم کے بعد اگر کسی انلیگل طریقے سے اس الیکشن کو روکنے کی کوشش کی گئی تو یہ انتہائی شرمناک حرکت ہوگی. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.